بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، یہ ایک بہت پیاری سی کہانی ہے، بالکل آپ جیسے ننھے سے نوازیوں کے لیے۔ جنید صاحب مسجد میں پہنچے تو میں ان سے پہلے وہاں موجود تھا۔ وہ اسی صف میں آ بیٹھے جس میں بیٹھا تھا۔ اسی صف میں 3-4 لڑکے اور بھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک آدمی غصے سے ہماری طرف آیا اور ان لڑکوں سے مخاطب ہوا، تم اس صف میں کیوں بیٹھے ہو؟ پیچھے چلے جاؤ۔ یہ لڑکے 6 سے 12 برس کی عمر کے تھے۔ ان صاحب کی غصے والی آنکھیں دیکھ کر وہ خاموشی سے اٹھنے لگے تو جنید صاحب نے ان سے کہا، بچوں اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ شخص اور اس کے ساتھ آنے والے باقی لوگ جنید صاحب سے واقف تھے، چنانچہ ان کی بات سن کر بڑے بڑے منہ بنانے لگے۔ اتنے میں کچھ اور لوگ مسجد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس صف میں بچوں کو بیٹھے دیکھا تو تیر کی طرح ان کے پاس آئے۔ پھر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، چلو اٹھو یہاں سے۔ لڑکے خاموشی سے اٹھے اور پچھلی صف میں چلے گئے۔ جنید صاحب خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہے۔ لڑکے پیچھے بیٹھ گئے لیکن آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ ان کی یہ خسر پسر ان کی جگہ بیٹھنے والوں میں سے ایک صاحب نے سن لی۔ وہ تیزی سے مڑے اور سخت لہجے میں بولے، بھاگ جاؤ یہاں سے، تم دوسروں کی نماز بھی خراب کرو گے۔ اس پر جنید صاحب خاموش نہ رہ سکے اور بولے، کیوں؟ کیا یہ بچے اچھوت ہیں؟ یہ شیطان دوسروں کی نماز خراب کریں گے؟ اب جنید صاحب قدرے سے ناراض تھے اور بولے، آپ انہیں شیطان نہ کہیے، مجھے یہ بتائیے ان بچوں کی وجہ سے آپ کی نماز کس طرح خراب ہوگی؟ بات بڑھتی دیکھ کر میں نے مداخلت کی اور معاملہ رفع دفع ہوا۔ کچھ دیر بعد جماعت کھڑی ہونے لگی تو ان لڑکوں پر پھر مصیبت آئی۔ بہت سے لوگ بولے، چلو پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، ہماری نماز خراب ہوگی۔ پھر انہیں زبردستی اس صف سے نکال دیا گیا۔ اب جو وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوئے تو انہیں وہاں سے بھی دھکیل دیا گیا۔ مجھے لگا کہ وہ اپنے والدین سے، نمازیوں سے اور مسجد سے بیزار ہونے لگے تھے۔ والدین سے اس لیے کہ وہ صبح ہی صبح بار بار ان سے کہہ رہے تھے، جلدی سے نہا دھو کر مسجد میں جاؤ، 7 برس کی عمر سے بچوں کو نماز پڑھنی چاہیے۔ والدین کے حکم پر وہ جلدی جلدی نماز کی تیاری کر کے مسجد پہنچے تو ہر آدمی ان پر اپنے علم کا روب جمانے لگا۔ انہیں یوں معلوم ہونے لگا جیسے مسجد ان کے آنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ میں نماز پڑھ کر مسجد سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ پیچھے سے جنید صاحب کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتے میری طرف آ رہے تھے۔ نزدیک آ کر وہ رک گئے اور کہنے لگے، ذرا ایک طرف آ جائیے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تو کوئی ایسی مناسب جگہ نہیں ہے، میرا گھر ساتھ والی گلی میں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہاں بات کر لیجئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے۔ جواب میں وہ بھی مسکرا دیے۔ اب کہیے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں ڈرائنگ روم میں ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، آپ نے مسجد میں ان معصوم بچوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ دیکھا؟ یہ بہت غلط بات ہے۔ ہمارے ایسے ہی رویوں کی وجہ سے معصوم بچے مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں اور ہمیں ان کو مسجد میں آنا چاہیے۔ ہمیں بچوں کو پیار محبت سے دین کی تعلیمات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بات سمجھانے کے لیے ہمارا رویہ اور طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا اثر الٹا ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ درست ہے کہ امام صاحب کے نزدیک سمجھدار آدمیوں کو کھڑے ہونے کا حکم ہے، لیکن بچے تیسری اور چوتھی صف میں اگر ایک طرف کھڑے ہو جائیں تو اس میں بھلا کیا حرج ہے؟ آپ درست فرما رہے ہیں بھائی صاحب، بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کے ذہن صاف ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے رویے اور حرکات ہی ہیں جن کے اثرات ان کے ذہنوں پر نقش ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کوئی غلط کام کریں تو ہم بڑوں کا فرض ہے کہ انہیں پیار اور محبت سے سمجھائیں۔ جھڑک کر غصے سے آپ بچوں سے کوئی کام یا کوئی بات نہیں منوا سکتے ہیں۔ اگر انہیں غلط نام یا القابات سے مخاطب کیا جائے تو ان کے ذہنوں پر غلط اثر ہوگا۔ ایسی باتوں سے ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ وہ سوچنے لگتے ہیں مسجد میں فضول ہی آئے، بہتر تھا سڑک پر ہی کھیلتے رہتے۔ میں سمجھتا ہوں بچے اگر اپنے بڑوں کے ساتھ صفوں میں ہوں تو آداب نماز بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں۔ بھائی،
ہمیں انہیں نماز کی طرف راغب کرنا چاہیے اور ایسے کاموں یا باتوں سے بچنا چاہیے جو بچوں اور مسجد کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی وجہ بن جائے۔ وہ درد بھرے لہجے میں کہتے چلے گئے، جنید صاحب، آپ کی ساری باتیں درست ہیں، کیوں نہ ہم دونوں مل کر اپنے دوسرے بڑے ساتھیوں کو بھی یہ باتیں سمجھا دیں۔ میں نے کہا، آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ وہ جلدی سے بولے اور میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بچوں، مسجد جانے کی جگہ ہے، اگر کبھی کوئی بڑے آپ کو روکیں تو آپ ان کی بات سمجھیں اور انہیں پیار سے سمجھائیں اور مسجد سے کبھی دور نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نمازی کو بہت پسند فرماتے ہیں۔